मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वलादत उल मसीह की खुशियाँ आप सबको मेरी और मेरे ख़ानदान की तरफ से मुबारक हो। आज मैं आपके सामने जो खुदा का कलाम लेकर आई हूँ उसमें हम सीखेंगे, हम खुदावन की वलादत के हवाले से ही सीखेंगे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने वलादत के लिए जो इंतखाब किया जगह का था वो था इस अस्तबल, जो जानवरों का अस्तबल था। ठीक है, तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगी और उसके बाद जितने खुदावन यीशु मसीह के चौगिर्द जितने लोग थे हम उनसे, उनके करैक्टर्स के साथ हम उनसे सीखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे खुदा को ओबीडियंस खुदा को दिखाई अपनी। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो करैक्टर है वो है यीशु मसीह का। हम उनसे सीखते हैं खुदावन यीशु मसीह के मुतालिक जो खास खूबसूरत वर्सेस फिलिपियों के नाम खत 2 चैप्टर और 5वीं आयत से है, मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। बस उसने अगरचे खुदा की सूरत पे था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबिह हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। ठीक है, खुदावन यीशु मसीह कौन थे? जो कि शुरू से लेकर अगर हम पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर में देखते हैं वहां पे आपको यीशु नजर आते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने वहां पर जब खुदा ने मखलूकात को बनाई तो खुदा हमेशा कहता था अच्छा है। इसका मतलब है कि वहां पे कोई मौजूद था और वो खुदावन यीशु मसीह और पाकरू थे। ठीक है, पाकरू की भी मौजूदगी वहां पे थी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी मैं आपको जो मिसाल देना चाहती हूँ उसमें लिखा हुआ है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पे बनाए। हम का वर्ड है, हम का मतलब है कि हम जमा हैं, यानी कि 3 बाप और बेटा और रूह कुदस तब से हैं। खुदावन यीशु मसीह को एंशंट ऑफ एंशंट्स भी कहा गया है, यानी कि कदीमुल अयाम का, अभी का नहीं। खुदावन यीशु मसीह अभी नहीं कि चरनी में पैदा हुए 2000 साल पहले, ये बात नहीं है। खुदावन यीशु मसीह कदीमुल अयाम से हैं, शुरू से हैं, जब से बाप है आसमानी बाप तब से खुदावन यीशु मसीह हैं। ठीक है, तो हम खुदावन यीशु मसीह, लेकिन देखें वो आसमान के जलाली तख्त के ऊपर बैठे थे और वहां पे खुदा के दाहिने हाथ पे जहाँ पे करोड़ों लाखों फरिश्ते खुदा को हालेलुया हालेलुया बोलते थे, कदूस 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 बोलते थे। और बताएं किसका दिल करता है वहां से उठने को, लेकिन खुदावन यीशु मसीह की सबसे बड़ी कुर्बानी ये थी कि वहां आसमान का जलाली तख्त को छोड़कर वो नीचे आ गए। ठीक है, और अपने लिए बिस्तर नहीं, देखिए हर एक को पैदा होने के लिए बिस्तर मिल जाता है, लेकिन यीशु ने अपने लिए वो बिस्तर भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो खालिक और मालिक है, वो सब कुछ उसका है, वो अपनी मर्जी से उन्होंने चूज किया। उन्होंने कारपेंटर बाप को चूज किया, क्योंकि कारपेंटर बाप खुदावन यीशु मसीह को बढ़ई भी कहा गया। इसका मतलब है कि 30 साल तक माँ बाप की खिदमत की और कारपेंटर की तरह उन्होंने रंदा चलाया। ठीक है, और वो खिदमत अपने माँ बाप की करते रहे। ठीक है, और उसके बाद खुदावन यीशु मसीह ने हम जैसे लोगों में पल भर के, हमारे जैसे जो कि एक दूसरे के खिलाफ, और खासतौर पे यहूदी आपको पता है हर वक्त यीशु के खिलाफ रहते थे, क्योंकि यीशु जो थे वो कहीं ना कहीं ऐसा काम करते थे जो कि उनको नापसंद होता था, क्योंकि यीशु मसीह बाप का जो पैगाम था वो लेकर आए थे और खुदावन यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी को पूरा करते थे, जिसकी वजह से यहूदी जो थे खुदावन के खिलाफ थे और हर वक्त उनको मारने के लिए रहते थे तैयार। और क्या होता था कि यीशु बाइबल मुकद्दस में कई दफा हम पढ़ते वो बच के निकल गया, वो बच के निकल जाते थे। ठीक है, लेकिन आपको ये बात का पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि उसने इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवा रखी, अपने बाप का फरमाबरदार, आसमानी बाप का। ठीक है, अब ये देखें कि मैं जब हम लोग अमूमन मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसी बात है जिस पे जान जानी हो, और अगर बाप कभी भी, बाप का दिल ही नहीं करेगा वो अपने बेटे को कहे कि तू जाके इस जगह पे जा जहाँ पे उसको खतरा है। ठीक है, और अगर बेटा भी नहीं जाएगा, वो कहेगा नहीं वहां पे मेरी जान को खतरा है। लेकिन आप देखें बाप ने हमारे लिए अपने बेटे को जमीन के ऊपर भेज दिया और बेटे ने भी फरमाबरदारी करके सलीबी मौत को गवारा किया, सलीबी मौत को एक्सेप्ट किया। ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि जब सलीबी खुदावन यीशु मसीह ने आदम और हवा से की नाफरमानी की वजह से जो खुदा और आदम और हवा का जो एक रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका था, वो यीशु मसीह अपने पाक लहू के वसीला से, क्योंकि
کوئی اور قربانیاں اتنی زیادہ خدا نے لی، لیکن کوئی بھی قربانی جو تھی نا وہ خدا کے ملاپ نہیں کرا سکی تھی آدم اور حوا کے ساتھ، مگر خدا یسوع مسیح نے اپنا پاک لہو بہا کر اس کا ایک ایک قطرہ خداوند نے صلیب کے اوپر ہمارے لیے بہایا. خداوند نے اپنے سر پہ ہمارے لیے کانٹوں کا تاج پہنا، پسلی پہ خداوند نے ہمارے لیے نیزہ کھایا اور اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کوڑے کھائے، منہ پہ تھکوایا اور اپنا وہ حال کرایا جو کہ کوئی بھی نہیں ایسا کر سکتا. آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر کے سامنے بھی تھوک لے گا نا تو ہم اس کے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں، لیکن دیکھیں یسوع مسیح نے اپنے منہ پہ تھکوایا، بیٹھ کے تھکوایا. آپ نے کہیں نہیں دیکھا، بائبل مقدس میں نہیں پڑھا کہیں کہ وہ چیخے مار رہے تھے، وہ ریٹیلیٹ کر رہے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن یہ تھا کہ وہ فرمان بردار رہا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کو بھیجا اور باپ کی بات کو ماننے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پر ہر دکھ انہوں نے برداشت کیا. اور اس کے بعد بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اس واسطے خدا نے بھی اسے سر بلند کیا. اسی واسطے خدا نے سر بلند کیا کہ انہوں نے اپنے لیے موت، بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا. ٹھیک ہے، خدا نے سر بلند کر کے اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یسوع نام سے شیاطین تھر تھراتے، کانپتے اور بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تاکہ یسوع نام کے آگے ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے، اور خداوند، کیونکہ خداوند نے اتنا بڑا کام کیا، خدا نے اس کو بائبل مقدس میں عبرانیوں کی جو کتاب ہے، عبرانیوں کے نام لیٹر، اس میں 10ویں چیپٹر کی 29 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے اس کو اپنے گھر کا مختار کر دیا. اسی وجہ سے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا کام کیا، یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا. تو ہم نے آج خداوند یسوع مسیح سے کیا سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، یعنی کہ زیرو کر دیا، پست کر دیا، نیچے کر دیا. لیکن جب ہم بھی اپنے آپ کو نیچے کریں گے، کیونکہ بائبل کے سب سے پہلے ورس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ تھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا. تو ہم نے یسوع مسیح کا مزاج رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پست کرنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بالکل ایسا بنا دینا جیسے یسوع نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں بھی خدا سر بلند کرے گا جیسے خدا نے یسوع مسیح کو سر بلند کیا اور اپنے گھر کا مختار کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہر چیز کا، آسمان اور زمین کا کل اختیار خدا یسوع مسیح نے اسی وجہ سے لے لیا تھا کہ وہ فرمان برداری میں رہے. ٹھیک ہے، دوسرا کریکٹر جو ہے وہ ماں مریم کا ہے. ماں مریم کا کریکٹر بہت اسٹرانگ ہے. بائبل مقدس میں ہم اس کریکٹر کو بہت کم بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بائبل مقدس کا بہت خوبصورت اور بہت اسٹرانگ کریکٹر ہے. ٹھیک ہے، اس کریکٹر کے متعلق تقریباً 700 سال پہلے جو یسایہ نبی تھا، اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا چلے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، یعنی خدا ہمارے ساتھ. اب دیکھیں، جس وقت ماں مریم نے اس کریکٹر، جب ماں مریم نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اگر ماں مریم اپنے آپ کو پاک نہ رکھتی تو کبھی بھی خدا اس برتھ کو، جو یعنی کہ یسوع مسیح اپنے بیٹے کی برتھ کو کبھی بھی ماں مریم کو یوز نہ کرتا. ماں مریم نے اپنے آپ کو پاک رکھا. پاک رکھنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ خدا نے ان کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت پہلا معجزہ ماں مریم کے ہی وسیع، بہت اسٹرانگ کریکٹر ہے، انہوں نے ماں مریم، یسوع نے ماں مریم کی وجہ سے ہی پہلا معجزہ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ماں مریم اپنے بیٹے کی جب صلیب کا جو راستہ تھا اس میں ساتھ ساتھ رہی. ٹھیک ہے، کوئی بھی ماں جو ہے وہ ایسا، بہت مشکل ہے کسی ماں کے لیے سب کچھ دیکھنا، مگر کیونکہ فرشتہ نے جب پیغام دیا تھا نا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور پھر لکھا وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا، یہ نجات دہندہ ہوگا. اس کو پتہ تھا یہ نجات دہندہ، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ باتوں کو دل میں رکھتی تھی، ان پہ غور کرتی تھی. اور شمعون نے بھی کیا کہا تھا کہ تیری جان پہ تلوار پھر جائے گی. تو اس کو پتہ تھا میری جان پہ تلوار پھر جائے گی، اور صلیب کے نیچے وہ کھڑی تھی جس وقت یسوع نے اپنی جان دی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کتنا مضبوط کریکٹر. ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ خدا کا منصوبہ اگر ماں مریم کے لیے یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اس کے بدن سے پیدا کرنا تھا، تو ہمارے لیے بھی خدا کے منصوبے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کے منصوبوں کے لیے پاک رکھتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی استعمال کرتا ہے. اب ہم یوسف کے کریکٹر کی طرف آتے ہیں. یوسف جو تھا اس کے لیے راست باز کا ورڈ لکھا گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں بائبل مقدس میں جن کے لیے راست باز کا لفظ لکھا گیا ہے. ایک ایوب کے لیے اور ایک
مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایوب کے لیے اور اس کے بعد ماں مریم کے لیے، ٹھیک، یوسف کے لیے. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یوسف کا سب سے بڑی جو بات تھی وہ ایک دیکھیں، ایک منگیتر ہے اس کی، اور منگیتر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے وہ بات کھل گئی، پتہ چلی کہ وہ پریگننٹ ہے. اور اب وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں اس کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. بے شک وہ منگیتر ہے میری، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم کتنی اس میں آ کے تیش میں آ جاتے ہیں، لیکن تیش میں نہیں آئے، ٹھیک ہے. ان کی خاص بات دیکھیں، اور اس نے اپنے منگیتر کو چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا. اور جب یہ ہوا تو رات کو فرشتے نے آ کے کہا کہ یوسف نہ ڈر، کیونکہ میں تجھے ایک جو تیری بیوی کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور یہ وہ کلام پورا ہو جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اور شاید ہوتا تو کہتا پتہ نہیں شاید مجھے غلط ہو سکتا ہے، پتہ نہیں میری سوچ ہے، یا پتہ نہیں کس ٹائپ کی خواب ہے، شاید وہ انتظار کرتا کہ شاید مجھے ایک اور خواب آئے گی. لیکن یوسف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ایک دم سے خدا کی بات کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دم سے اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اس کو تب تک نہ چھوا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ہیرودیس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا تھا، تو پھر فرشتہ نے لکھا ہے کہ فرشتہ نے پھر سے آ کے تو یوسف کو کہا کہ بچے کو لے کے مصر کو چلا جا. تو اسی رات اٹھ کے چلا گیا. یعنی کہ یہ فرمانبردار، یہ بھی خدا کا فرمانبردار. دیکھیں اسی وجہ سے خدا اپنے فرمانبردار لوگوں کو خاص مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ زمینی باپ خدا یسوع مسیح کا بنے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مجوسیوں کی طرف. مجوسی جو تھے انہوں نے ستارہ دیکھا پورب سے، انہوں نے، اور وہ ستارے کے پیچھے، اس ستارے کا مطلب تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے، ٹھیک ہے. اب یہ تھا کہ ستارے کے پیچھا کرتے ہوئے تو وہ بیت الحم تک پہنچ گئے. بیت الحم میں جا کے انہوں نے وہاں پر ستارہ جب ٹھہر گیا تو انہوں نے اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ستارہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ستارہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا تو وہ بادشاہ کے گھر میں چلے گئے. یہاں سے انہوں نے اپنے مائنڈ کو استعمال کیا. وہاں پہ ہیرودیس کو پتہ چلا کہ ایک اور بادشاہ پیدا ہوا، اس کو پریشانی لگ گئی. اس نے جلدی سے سردار کاہن اور فقیہوں کو سب کو کلیکٹ کیا اور ان کو پوچھا کہ بتائیں کہ کہاں پہ یسوع کی پیدائش ہونی چاہیے. انہوں نے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں. اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہودیہ کے بیت الحم میں، تو اس نے ایک دم سے مجوسیوں کو کہا کہ واپس جاؤ، جا کے اس کو سجدہ کرو، پھر مجھے آ کے بتاؤ تاکہ میں بھی سجدہ کروں. لیکن اس کے مائنڈ میں جو تھا وہ یہ تھا کہ میں اس بادشاہ کو مار دوں گا، کیونکہ یہ نہ ہو اس کو اپنی سلطنت کی فکر پڑ گئی، ٹھیک ہے. اور جب مجوسیوں نے واپس اسی ستارے کا پیچھا کیا تو وہ ستارہ وہاں پہ آ کے رک گیا جہاں پہ یسوع اور اس کی ماں مریم اور اس کا انہوں نے وہاں پہ یسوع کو پایا. تو اس کے بعد جب انہوں نے یسوع کو وہاں پہ پا لیا اور یسوع مسیح کو وہاں پہ انہوں نے دیکھ لیا اور یسوع کو انہوں نے سجدہ کیا، اپنے گفٹس دیے یسوع کو، ٹھیک ہے. جب انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تو آپ کو میں صرف ایک بات بتاتی ہوں کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنا مائنڈ یوز کر کے انہوں نے مجوسیوں کے ہیرودیس کے گھر میں چلے گئے، بادشاہ کے گھر میں چلے گئے. ان کا ایک مائنڈ یوز کرنے کی وجہ سے آپ کو پتہ کتنا قتل و غارت ہوا. کیونکہ جب خدا کے فرشتہ نے مجوسیوں کو کہا کہ دوسرے راستے سے واپس جاؤ تو مجوسی دوسرے راستے سے واپس چلے گئے. لیکن ہیرودیس جو تھا وہ تیش میں آ گیا، اور ہیرودیس جب تیش میں آ گیا تو اس نے 2 سال کے جتنے بھی بچے تھے وہ سب قتل کروا دیے. یعنی کہ قتل و غارت ہوا. تو ہم نے بھی، ہمارا ستارہ جو ہے نا وہ یسوع مسیح ہے. ہمارا ستارہ جو ہے وہ بائبل مقدس ہے. ہم نے اپنے ستارے یسوع مسیح کو دیکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ بائبل مقدس میں بھی آپ کو ہمیں بتایا گیا کہ کامل کرنے والے اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. تو ہم نے یسوع کو دیکھنا ہے، ہم نے بائبل مقدس کو دیکھنا ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں سے ہماری نظریں دوسری طرف جائیں گی وہاں پہ نقصان ہوگا، جیسے وہاں پہ اس وقت ہوا. تو خداوند نے یہ بہت بڑا ایک خدا کا پلان تھا جو
पूरा हुआ इन सब करेक्टर्स की वजह से, और ख़ास तौर पे मजूसियों का जो करेक्टर है वो रह गया, उसके आई एम सॉरी शेपर्ड्स का करेक्टर, शेपर्ड्स जो थे उन्होंने भी जब खुदा आसमान का फरिश्ता जो था, देखिए कितनी बड़ी बात है, इतनी खूबसूरत वलादत थी ये यीशु मसीह की वलादत थी, खुदा के बेटे की वलादत थी। आसमान के फरिश्ते ने आके गरीबों को भी और सितारे ने आके अमीरों को भी ये बात खुशखबरी सुनाई, ठीक है। और उसके बाद जब बैतलहम में जब सारे शेपर्ड्स गए और उन्होंने जाके वहाँ पे देखा कि माँ मरियम, जैसा कि फरिश्ता ने कहा था कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, बड़ी खुशी की बिशारत, ये बड़ी खुशी की बिशारत है, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं लिखा हुआ है, वो सारी उम्मत के लिए होगी। हम भी वो उम्मत हैं जिनके लिए वो ये खुशी की बिशारत है, और इसीलिए हम अपनी यीशु मसीह की जो बर्थ है उसको अच्छा सा मनाते हैं और खुशियों के साथ मनाते हैं, और ये बहुत खूबसूरत दिन है। बेशक पूरा दिसंबर जो है हमारा इसी में गुजरता है, खुदावन की बाइबल मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस में वलादत की स्टोरी को पढ़ के, और उसके बाद बाइबल मुकद्दस में पीछे जो नबियों ने पेशन गोइयाँ की थी उनको हम देखते हैं, और उसके बाद हम सारे जो वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, मुकाबले होते हैं गीतों के, और इस तरह से हम खुदावन के नाम को इस सारे महीने में जलाल देते हैं। तो खुदावन आपको बहुत बरकत दे। खुदावन की ये जो वलादत की खुशखबरी है सिर्फ शेपर्ड्स के लिए या गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि किंग्स के लिए भी है, जो कि मजूसी थे, जो दूर से खुदावन यीशु मसीह को सिजदा करने आए थे। और हम सब ने मिलकर यीशु को वाकई सिजदा भी करना है। हमने मजूसियों से ये भी सीखना है कि मजूसियों ने आके सिजदा किया था, ठीक है, यीशु को सिजदा करके। अब तो वो तो बड़ी दूर से आए थे यीशु को सिजदा करने के लिए, लेकिन हमारे पास यीशु अब हर जगह मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त खुदावन को सिजदा करें, और जर्नी के इन सारे करेक्टर्स ने जो जो कुछ हमें सिखाया उसके मुताबिक हम भी अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में मैंने आपके सामने वर्ष पढ़ी थी कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे यीशु मसीह का था, और यीशु मसीह का मिजाज लेकर हम खुदावंद के कामों को बढ़ाते जाएं अपनी ज़िंदगी में, और ज़्यादा उसके कामों में बढ़ते जाएं। मसीह यीशु के पाक नाम से मैं आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ, और मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आपको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों, और नया साल 2019 आप सबको खूबसूरत खुशियों के साथ आए, और अमन और सलामती का साल यीशु के नाम से हो। आमीन।